گزارش خدمت یہ ہے کہ جب فروری میں عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ سمجھا کہ ان کی حکومت کے آخری دن شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک قدم اٹھایا جس کے تحت انہوں نے قیمتیں پیٹرول کی کم کر دی، ٹیکس اس پہ ختم کر دیا، سیل ٹیکس بھی ختم کر دیا اور لیوی بھی ختم کر دی، بلکہ اس پہ نقصان شروع کر دیا جس کو پی ڈی سی پرائز ڈیفرینشیل سبسڈی یا پرائز ڈیفرینشیل کلیم بولتے ہیں، اور وہ دینا شروع کر دی۔ اس وقت $85 کی یا $90 کی پرائز تھی، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ جون تک بڑھائیں گے، اور بتدریج جو ہے وہ قیمتیں بڑھتی گئیں۔ آج ہم جون میں کھڑے ہیں، 15 جون، اور انٹرنیشنل قیمت جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہے وہ $120 ہے۔ لہذا آپ کا ملک، ہم سب کا ملک، اس وقت پیٹرول کے ہر لیٹر میں گو کہ ہم نے پچھلے 3 ہفتوں میں 2 مرتبہ قیمتیں بڑھائی ہیں، مگر اس وقت پھر بھی پیٹرول کی قیمتوں میں $24.03 کا نقصان کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ڈیزل میں $59.16 کا نقصان کر رہا ہے، کیروسین آئل میں $29.49 کا نقصان کر رہا ہے، اور لائٹ ڈیزل آئل میں $29.16 کا نقصان کر رہا ہے۔ ہم نے جیسے آپ سے گزارش کری تھی کہ مئی کے مہینے میں یہ نقصان جو تھا وہ تقریباً 120 ارب روپے سے تجاوز کر گیا تھا، اور یہ بھی میں آپ سے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ 3 گنا زیادہ ہے یہ حکومت کا خرچہ چلانے کا، کہ جو آپ کی سول حکومت چلاتے ہیں ہم، اس کا خرچہ 40 ارب روپیہ مہینے کا ہوتا ہے، 42 ارب روپیہ، اور جو پیٹرول کی مد میں ہم سبسڈی دے رہے تھے اس کا خرچہ 120 ارب روپے تھا۔ میں 30 سال سے امریکہ سے جب پی ایچ ڈی ختم کر کے آیا ہوں، اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ کاروبار بھی کیا ہے، سیاست میں بھی حصہ لیا ہے، میں 30 سال سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کبھی آج تک ملک کی اتنی حالت میں بگاڑ نہیں دیکھا، جس میں عمران خان صاحب کی اور ان کی ٹیم کی نااہلی بھی شامل ہے، جس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے جب کووڈ کے بعد دنیا میں کہیں مہنگائی نہیں تھی تو پاکستان میں بڑی تیزی سے مہنگائی تھی، اور جب ہم آئے اس وقت پاکستان دنیا کا 3را تیز ترین مہنگائی والا ملک تھا بڑے اکانومیز میں۔ ارجنٹینا 1 تھا، ٹرکی نمبر 2 تھا، اور پاکستان 3 نمبر پہ تھا۔ تو ایک عمران خان کی نااہلی اگر کافی نہیں تھی ملک کے لیے اور ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، تو اس کے بعد سے اس کے اوپر خان صاحب نے پھر کچھ ایسی چالیں چلی مسلم لیگ نون کو ٹریپ کرنے کے لیے، کہ مسلم لیگ نون تو چلو، یا اپوزیشن پارٹیاں اس وقت کی آپ کی کولیشن گورنمنٹ کو ٹریپ کرنے کے لیے، کہ چلو حکومت تو ٹریپ ہو گئی، لیکن اس مملکت پاکستان کی، اس ریاست پاکستان کی معیشت کو بھی انہوں نے خطرے میں ڈال دیا، ٹریپ میں ڈال دیا، جس کے اندر آپ پہلے جا کے آئی ایم ایف سے مختلف معاہدے کر کے آئے، اور پھر اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کری اور آئی ایم ایف سے پروگرام ختم کیا۔ تو ہم نے آتے ساتھ آئی ایم ایف سے پروگرام بحال کرنے کی بات کی ہے، پھر ہم نے بجٹ پیش کیا، اور ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جلد اس کو نپٹا لیں گے۔ مگر جس قسم کے معاہدے خان صاحب کر کے آئے ہیں اوور دا لاسٹ 3 ایئرس، بالخصوص فروری میں جو معاہدے کر کے آئے ہیں، جس کی خلاف ورزی بھی انہوں نے فروری کے اینڈ پہ کی ہے، لیکن جس قسم کے معاہدے کرے انہوں نے، ان معاہدوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ میں پھر بھی آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ نہ صرف 1 پیسے کا نقصان نہیں کریں گے، بلکہ 30 روپے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر فی لیٹر لیوی ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ساری قیمت کے اوپر 17% سیل ٹیکس ڈالیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ 200 روپے کے اوپر 34 روپے وہ لگتے، تو نہ صرف قیمتیں پوری ہو جائیں بلکہ اس کے اوپر 64 روپے کم از کم عمران خان نے ٹیکس اور لگانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں سیاست اس میں لکھی ہوئی ہے، سیاہی سے لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے اندر جھٹلانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ خان صاحب ایک ڈھانچہ چھوڑ کے گئے تھے، اسٹریٹ جیکٹ چھوڑ کے گئے تھے جس میں ہم چل رہے ہیں۔ اور پھر جو تیسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خان صاحب کی نااہلی، ان کا ٹریپ، اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ
انٹرنیشنلی بہت زیادہ چیلنجنگ انوائرمنٹ. جب خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو $85-90 کا پیٹرول تھا, آج 120 کے اوپر ہے. ویٹ بھی مہنگا ہو گیا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ خوردنی تیل بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو بہت ساری چیزوں کی جب مہنگائی ہوتی ہے تو ملک کے اندر پریشر آ گیا ہے, ہمارے امپورٹ بل کے اوپر پریشر آ گیا ہے, تو ہم کو کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات لینے پڑیں گے. اور پھر کیونکہ ہم پیٹرول سستا بیچ رہے تھے, ڈیزل بہت سستا بیچ رہے تھے, لہٰذا اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اور 20% ڈیمانڈ بڑھ گئی اپریل کے اندر پچھلے سال کے مناسبت. تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج کی بھی اتنی وہ وافر مقدار نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم امپورٹ کر سکیں. تو دنیا کے تمام ممالک کی طرح جنہوں نے یہ قیمتیں پاس آن کری ہیں, ہم بھی مجبور ہیں. یہ خوشی کی بات نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت بہت غریب ملک ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی بہن بہت غربت میں رہ رہے ہیں, اور اسی لیے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کی ہے, جس کے تحت 786 پہ اگر فون کریں تو ان پاکستانی 80 لاکھ, معاف کیجیے پہلے ہی بتا دوں, 80 لاکھ غریب ترین پاکستانی جو بسپ میں ہیں, ان کو تو ہم نے 2000 روپے ایکسٹرا جون میں دے دیے, اور وہ ان کو اگلے سال بھی پیسے ملتے رہیں گے. اس کے علاوہ 60 لاکھ اور پاکستانی جو نیکسٹ غریب ترین ہیں, ان 80 لاکھ کے بعد جو غریب ترین پاکستانی ہیں وہ بھی ایلیجبل ہیں. وہ ہم کو میسج بھیجیں اگر 786 پہ, تو ان کو جواب آئے گا انشاءاللہ, اور ان کا اگر نام اس پہ ہوگا لسٹ میں تو ان کو بھی 2000 روپیہ جون میں ملے گا, اور پھر اگلے سال ہر ماہ 2,000 روپے ملتے رہیں گے. ان کو ہم رجسٹر کر دیں گے. اس میں سے کم از کم 10 لاکھ لوگوں کو ہم بسپ میں لے جائیں گے, اور بقایا لوگوں کو ہم اپنے سستا ڈیزل سستا پیٹرول کی اسکیم کے تحت پیسے دیتے رہیں گے. تو یہ 8 کروڑ 50 لاکھ پاکستانیوں کا ہم مداوع کر سکیں گے. لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اندر 8 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو سٹرگل کریں گے. مڈل کلاس بھی سٹرگل کرے گی مہنگائی سے, اور کر رہی ہے. ہم یہ جانتے ہیں یہ کسی حکومت کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنی مہنگی چیزیں پاس آن کر دیں, لیکن ہمارے پاس کوئی ریزرو نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی اچھے دنوں کے اندر, یہ سستے پیٹرول کے دنوں میں جب کووڈ میں $6 کا $4 کا پیٹرول مل رہا تھا, تو نہ ہم نے ایسے سودے لیے, نہ ہم نے اس وقت کچھ پیسے جمع کر کے رکھے جو ہم برے دنوں میں کام کر سکیں, اس میں استعمال کر سکیں. تو ہمیں یہ قرض دینا پڑ رہا ہے, 15% پہ قرض لینا پڑ رہا ہے. تو اس پہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک دم اس نہج پہ آ گئی ہے کہ جس نہج سے ہم کو, اگر ہم یہ اقدام نہ کریں تو ہم حکومت کو بہت ٹربل میں لے جا سکیں گے, اور ہم پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف نہیں لے جانا چاہتے. اس لیے جو بھی مشکل فیصلے ہوں گے ہم نے پہلے بھی کیے ہیں اور ہم اب بھی کریں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اور ڈاکٹر صاحب ابھی بات کریں گے, کہ چند مہینوں کی یہ مشکل ضرور ہوگی, اور ہم معذرت چاہتے ہیں اپنے بھائیوں سے, اپنے بہنوں سے, کہ یہ مشکل ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہمارے پاس جو پلان ہے, جو IMF سے ہم بات کر رہے ہیں, جو بجٹ کے اندر ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں, اس کے تحت ہم نے نہ صرف غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس کم سے کم لگانے کی کوشش کری ہے, بلکہ امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگوائے ہیں. اور میاں شہباز شریف اور مزید اناؤنسمنٹ کریں گے اس کے اندر, اور میں بجٹ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں اناؤنس کروں گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پلاٹوں کے اوپر, جو جائیداد لوگوں کی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کچھ, جو رینٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگائیں, ٹرانسفرز کے اوپر ایڈوانس انکم ٹیکس لگائیں, دیگر چیزوں پہ ہم نے گاڑیوں کے اوپر, لگژری گاڑیوں کے اوپر ٹیکس لگائیں. تو جو کنسمپشن غریب کرتا ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا, لیکن جو کنسمپشن امیر کرتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے. اور وہ پیسے ہم غریب لوگوں کو ٹرانسفر کریں گے, چاہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے تحت ہو جس کے پیسے رکھے گئے ہیں, یا وہ بسپ کے تحت ہو, یا دیگر پروگراموں کے تحت ہو. تو یہ بات تمہید باندھنے کے بعد میں آپ سے پھر یہ گزارش کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جو نقصان ہے, حکومت نے اس نقصان کے برابر قیمت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. لہٰذا کل سے جو پمپ پہ پیٹرول دیگر چیزیں بک رہی ہوں گی اس میں اب حکومت نقصان نہیں کرے گی. میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رات کے 12 بجے سے 24 روپے 3 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے 233 روپے 79 پیسے ہو جائے گی, 233.89. ڈیزل کی قیمت 59 روپے 16 پیسے سے بڑھ کے 263 روپے 31 پیسے ہو جائے گی. کیروسین کی قیمت 29 روپے 49 پیسے سے بڑھ کر 211 روپے 43 پیسے ہو جائے گی. اور LDO کی قیمت 29 روپے 16 پیسے سے بڑھ کر 207 روپے 47 پیسے ہو جائے گی. میں ایک مرتبہ پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے مہنگائی بھی ہوگی, ہمیں پتہ ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی, لیکن ہم مجبور تھے کیونکہ دوسرا راستہ تباہی کا تھا. ہم اس طرف اس ملک کو نہیں لے کے جائیں گے. انشاءاللہ تعالی
مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جلد ہم مہنگائی پہ قابو پا لیں گے اور انشاءاللہ آسانی پاس آن کریں گے۔ انٹرنیشنل پرائز بڑھ گئی تھی، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے ڈاکٹر صاحب پھر بات کر لیں، پھر سوال کے جوابات۔ جی قیمتیں بھی ڈاکٹر صاحب ریپیٹ کر دیتے مطلب آئے نہیں تو آپ سے دیکھیے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سر، ریپیٹ کر دیں آپ، کر دینا نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں آپ پڑھ دیجیے، پڑھ دینا آپ کو کچھ ہاں۔ یہ قیمتیں بھائی، پیٹرول جو ہے وہ نئی قیمت 233 روپے 79 پیسے، ڈیزل کی نئی قیمت 263 روپے 31 پیسے، کیروسین کی نئی قیمت 211 روپے 43 پیسے، اور لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 207 روپے 47 پیسے۔ شکریہ۔ میں بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب۔ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا جو آج کیا گیا ہے، اور بڑے بھاری دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور بہت سی چیزیں سوچی گئیں، بہت سی کیلکولیشنز کی گئیں کہ کیا یہ فیصلہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اگر فیصلہ نہ کیا جائے تو اس کی کیا قیمت قوم کو ادا کرنی ہوگی۔ تو میں آپ کو کوئکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشکل فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا کہ ہم تقریباً 9 ملین ٹن پٹرول ہر سال امپورٹ کرتے ہیں، منگواتے ہیں۔ ٹوٹل جو ہماری پٹرول کا استعمال ہے وہ تقریباً 9 ملین ٹن ہے، اور 8.8 ملین ٹن ہم ڈیزل استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت جو موجودہ بین الاقوامی سطح پہ پٹرول کی قیمتیں ہیں، اگر ہم یہ قیمت نہ بڑھائیں تو اس کا بوجھ جو سرکار پہ پڑتا ہے وہ تقریباً 100 ارب ماہانہ ہے۔ اس وقت تقریباً 43 بلین 15 دن کا ہے، 45 بلین 15 دن کا ہے، $1-8 قیمت اوپر نیچے جاتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے جو ماہانہ اس کا امپیکٹ سرکار کے اوپر آئے گا، سرکار کے اوپر اس کا بوجھ پڑنے کا مطلب ہے ٹیکس پیئر کے اوپر اس کا بوجھ پڑے گا۔ ٹیکس پیئر کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو آپ محنت کر کے ٹیکس دیتے ہیں وہ پیسے اس سبسڈی کی مد میں ڈالنے پڑیں گے۔ یعنی ایک سال کے اندر اگر یہ قیمت ہم نہیں بڑھاتے تو 1200 ارب روپے کی سبسڈی ہے جو ہمیں ڈالنی پڑتی خزانے کے اوپر۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1200 ارب کیا ہے۔ اس ملک کا دفاع کا کل بجٹ جو ہے وہ 1536 ارب ہے۔ اس بجٹ کے اندر ملکی دفاع، ہماری تمام افواج، تمام ملک کا دفاع جو ہے وہ 1536 ارب ہے، جو پورے ملک کی ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے۔ یہ تمام ڈیولپمنٹ جو اگلے پورے سال پاکستان میں وفاقی حکومت کرے گی وہ بجٹ ہے 727 ارب۔ پوری وفاقی حکومت جو ہے پورے سال میں، ایک مہینہ 2 مہینے نہیں، پورا سال 550 ارب میں چلتی ہے۔ اور ہمارے جو غریب ترین لوگ ہیں جن کی سہولت کے لیے آپ کے سامنے ہم سبسڈیز دے بھی رہے ہیں، بڑھا بھی رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اور بڑھائیں گے، اس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً 310 ارب کے قریب ہے، 307 ارب ہے۔ اب اس کا آپ موازنہ کریے 1200 ارب سے جو خزانے کے اوپر بوجھ پڑتا اگر بین الاقوامی سطح پہ جو قیمتیں بڑھی ہیں ان کے مقابلے میں آج یہ قیمتیں نہیں بڑھائی جاتی، اور یہ بڑے بھاری دل سے بہت مشکل فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ 11 بجے کے پاس جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری منٹ تک بیک اینڈ فورتھ یہ گفتگو چل رہی تھی۔ یہ مشکل فیصلہ کرنے کے لیے ہم رہنمائی مختلف لوگوں سے لے رہے تھے، مگر آخر میں یہی پتہ چلا کہ اگر یہ مشکل فیصلہ نہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں جو بوجھ عوام پہ پڑے گا، بالخصوص ان لوگوں پہ جو نوکری پیشہ ہیں جن کا ٹیکس کٹتا ہے، وہ بوجھ بہت زیادہ ہے اس بوجھ سے جو ہمیں یہاں پر اٹھانا ہوگا۔ میں مفتاح صاحب بتا چکے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں پچھلے 3-4 سال میں جن کا بوجھ ہم لے کر چل رہے ہیں، لیکن یہ فیصلہ تو ہمارا ہے یہ حکومت لینے کا۔ اس وجہ سے اگر یہ فیصلہ ہمارا ہے تو یہ بوجھ بھی ہم ہی کو اٹھانا ہے، اور اس بوجھ کی ذمہ داری بھی ہم ہی کو لینی ہوگی۔
ہم کتنی مرتبہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے جو عمران خان صاحب کر رہے تھے کہ چوتھے سال میں یا 3 سال 6 مہینے کے بعد وہ کہیں پچھلی حکومت سے پوچھو. لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے یہ گزارش ضرور کروں گا اور یہ درخواست ضرور کروں گا کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، ہم صرف 60-70 دن سے آئے ہیں یہاں پر، تو یہ وہ بوجھ ہے جو پچھلے 4 سال کی وجہ سے اس ریاست پہ پڑ چکا ہے. ہم اس بوجھ کو اٹھانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ کچھ مہینوں میں مشکل فیصلوں کے ذریعے اس ملک کی ایک نیا راستہ اس کے لیے اس کا تعین کریں گے جو عوام کے لیے ریلیف کا راستہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے کچھ مشکلات ہیں. یہ نمبرز میں نے آپ کے سامنے اسی لیے رکھے کہ آپ کو ان مشکلات کا اندازہ ہو جائے اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ اگر یہ فیصلہ نہ کیا جائے تو خزانے پہ کتنا بوجھ پڑے گا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر جو ٹیکس دیتے ہیں کتنا بوجھ پڑے گا. حکومت کچھ بھی نہیں ہے ماں سوا ٹیکس دینے والوں کے پیسے کی. یہ پیسہ جو ٹیکس پیئرز کا ہے یہ امانت ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے تھوڑی سی استطاعت، تھوڑی سی طاقت دی ہے، جو بڑی بڑی موٹر گاڑیوں میں چل رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کو اور عزت دے، اللہ ان کو اور صاحب ثروت بنائے. لیکن اگر کسی کے پاس موٹر گاڑی اور اس کا موازنہ کسی غریب آدمی سے کیا جائے جو سائیکل پہ ہے یا موٹر سائیکل پہ ہے، تو میرے خیال میں ایسا یکساں بوجھ سب پہ ڈال دینا، یعنی جو سبسڈی غریب آدمی کو ملے وہی سبسڈی امیر آدمی کو ملے، وہی سبسڈی ایک بڑی موٹر گاڑی، یہ جو پجیرو اور یہ لینڈ کروزرز اور یہ بڑی گاڑیاں، میں ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اللہ ان کو اور عزت دے، اللہ ان کی دولت میں اضافہ کرے. مگر یہ وقت ایسا ہے کہ یہ بوجھ ان لوگوں کو جن کے پاس پلاٹ ہیں، جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، سے نوازا ہے ان کی محنت کی وجہ سے، یہ بوجھ حکومت کے ساتھ ساتھ کچھ ان کو اٹھانا ہوگا تاکہ غریب آدمی پہ بوجھ کم کیا جا سکے. پچھلی حکومت کی میں کیا بات کروں، میں آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ گیس کی مد میں 1400 ارب 1.4 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ 4 سال کے اندر حکومت پچھلی بنا کے گئی ہے. 1400 ارب کا میں کس کس چیز کو گنوں؟ میں 1200 ارب گنوں جو یہ سبسڈی کی مد میں، جو یہ عمران خان صاحب اعلانات کر کے گئے تھے، جس کا آلریڈی خمیازہ ہم نے 250 ارب تقریباً اٹھایا، بوجھ اٹھایا، اس میں لوگوں کو ریلیف بھی دینے کی کوشش کی. یا 1400 ارب کا سرکولر ڈیٹ جو وہ گیس میں چھوڑ کر گئے ہیں، یا 162 ارب کی وہ LNG جو وہ ڈومیسٹک کنزیومر کو، یعنی 4000 روپے کی LNG خرید کے پچھلے سال 132 روپے اور 350 روپے کی بیچتے رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے. اس ذمہ داری کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یہ مشکل فیصلے ہیں، ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے، لیکن یہ بوجھ ہمیں سب کو مل جل کے اٹھانا ہوگا. ہم وفاقی حکومت بھی کچھ یہ بوجھ اٹھائے گی، صاحب ثروت لوگ بھی کچھ یہ بوجھ اٹھائیں گے. پیٹرول کی مصنوعات میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا. اس وقت وزیر پیٹرولیم مصدق ملک اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس نیوز کانفرنس میں عوام پر ایک بار پھر سے پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. 235 روپے 79 پیسے اب پیٹرول ملے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس میں پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے پہلے جو باتیں کی، جو تمہید انہوں نے دی، اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ 80 لاکھ غریبوں کو ہر مہینے ہم 2000 روپے دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پچھلی حکومت پر یہ الزام لگاتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے جان بوجھ کر قیمتیں کم رکھی تھی، لیکن اب ان کی جانب سے
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है क्योंकि इसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। उनका कहना यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमें भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। वो कहते हैं कि हम मजबूरी है, हम जानते हैं कि इस इजाफे के बाद यकीनी तौर पर महंगाई की शरह बढ़ जाएगी, आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमारी हुकूमत के पास दूसरा कोई और रास्ता ही नहीं। उन्होंने आवाम से कहा है मुखातिब करते हुए कि परेशानी के बाद आसानी आती है, थोड़ा सा हौसला रखें। मिफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा, जब उन्होंने ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया तो उस ऐलान से पहले उन्होंने तमहीद बांधी और इस तमहीद के बांधते हुए उनका कहना था कि मजबूरी है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चूँकि बहुत इजाफा हो चुका है तो जिसका ऑटोमेटिक असर हम पर भी पड़ा है और हमें भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। आवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और अब पेट्रोल की कीमत 235 रुपये 79 पैसे हो चुकी है। फी लीटर 235 रुपये 79 पैसे। इसके साथ साथ मिट्टी का तेल 29 रुपये 49 पैसे महंगा हो गया है और नई कीमत 211 रुपये हो चुकी है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी इजाफा किया गया है और कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी 0 हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का ऐलान वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से किया गया और उनके साथ साथ वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक भी मौजूद थे। डीजल की नई कीमत 263 रुपये 31 पैसे हो चुकी है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर की गई है। वफाकी वज़रा की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसके अलावा जो अहम बात है वो हम आम तौर पर देखते हैं और अभी भी देख रहे हैं कि कराची शहर में पेट्रोल पंप बंद होना शुरू हो चुके हैं। पेट्रोल की नई कीमत के हिसाब से पेट्रोल देने के लिए पेट्रोल पंप मालिकान ने इस वक्त पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है और इसके साथ साथ आवाम पर ये परेशानी तो थी ही कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। अब पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए गए हैं।